الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لائق قدر دانشوران ملک و ملت اور میرے ساتھیوں، 26 جنوری کو تمام دینوں میں ایک امتیاز اور مقام حاصل ہے۔ ہر دین و دھرم کے ماننے والے بھارت باسی پورب سے پچھم تک، اتر سے دکن تک آج کا دن خوشی میں گزارتے ہیں۔ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے جس کا بیان کرنا مجھ طفل مکتب کے بس سے باہر ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ حضرات گرامی قدر، سالوں کی قربانی اور مدتوں کی آہوزاری کے بعد ہمارا ملک ہندوستان غلامی اور اسیری کی زنجیروں سے 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا، جو ہر ہندوستانی کے دل کی آرزو، چاہت اور تمنا تھی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے مذہب و ملت کی قید سے ہٹ کر تمام بھارت واسی لگے تھے۔ خیر آزادی تو مل گئی، ظالم کے پنجے سے رہائی تو حاصل ہو گئی، چین کی سانس لینے کا موقع تو مل گیا، مگر قابل غور بات یہ تھی کہ ہندوستان کا قانون اور دستور کیا ہو، یہاں کون سا قانون نافذ اور جاری کیا جائے۔ کتاب ہدایت قرآن کریم، گیتا، وید، رامائن، بائبل یا کچھ اور ان میں سے ہر کتاب اپنے ماننے والوں کے ہیں، سب کچھ تھی، مگر دوسروں کے لیے تو ان کا اپنانا ضروری نہ تھا۔ یہ الجھن گاندھی جی کی اس بات سے دور ہوئی کہ اگر ہندوستان کے حق میں خیر و فلاحی چاہتے ہو تو اپنا آئیڈیل اور نمونہ خادمان رسول اکرم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اپنی حکومت کا دستور ان کی حکومت سے ملتا جلتا بناؤ، کیونکہ اسی میں بڑی بھلائیاں پوشیدہ ہیں۔ میرے بھائیوں، خلیفۃ المسلمین کو آئیڈیل بنانے کی بات کیوں کی جا رہی تھی؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو خادم سمجھتے تھے، مخدوم نہیں۔ آپ کا معاملہ ملک و ملت کی عوام کے ثواب دید پر ہوا کرتا تھا۔ آپ جمہوریت پسند تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ میں کوئی کمی دیکھو تو اسے درست کر دو۔ یہ سن کر ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور برجستہ بولا، اگر آپ میں کسی طرح کی کمی ظاہر ہوئی تو اسے میری تلوار درست کر دے گی۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ الذی جعل فی هذه الامہ من یقوم اعوجاج عمر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے امت محمدیہ میں عمر کی کجی کو درست کرنے والا بنا۔ میرے بھائیوں، کیا نرالا قانون تھا، کیسے ملک و ملت کے پاسبان اور خلیفہ وقت تھے کہ آخرت کو سنوارنے والی بات سن کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اتنے عظیم الشان، اتنے وسیع الظرف، عالی دماغ اور عالی فکر رکھنے والے کو نمونہ بنانا یقیناً قابل قدر اور باعث سکون و عافیت ہوگا۔ بہرکیف بڑی بحث و تمہید، سوچ و وچار اور غور و فکر کے بعد یہ طے پایا، یہاں جمہوری قانون نافذ ہو، اسی میں سکون و عافیت بھی ہے اور ہر سرفروش وطن کا حق بھی۔ چنانچہ اسی کے مطابق قانون سازی کا کام شروع کر دیا گیا۔ آئیے سب سے پہلے اس قانون کو سمجھ لیا جائے جسے ہمارے ملک میں لاگو ہونا تھا۔ وہ قانون یہ ہے کہ یہاں کا نظام حکومت عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی اکثریت رکھنے والی سیاسی جماعت چلائے گی اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی، جسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اس جمہوری نظام کو بنانے کے لیے اس زمانے میں علم و فضل کے اندر نمایاں مقام رکھنے والے دانشوران کی پراروپ نامی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے اراکین
بھیم راؤ امبیڈکر چیئرمین کمیٹی این گوپال سوامی آئنگر اللادی کرشنا سوامی ایئر کنہیا لال منیکا لال منشی سید محمد سعد اللہ این مادھوراؤ ڈی پی کھیتان قرار پائے۔ ایک قانون لکھا جاتا، پھر مختلف زاویے سے اعتراض و جواب کے مراحل سے گزار کر اسے جامعیت کے زیور سے آراستہ کیا جاتا، اسے ہر نقص سے پاک کیا جاتا، اس کے اندر ایسی دفعات لکھی جاتی جو ہر ہندوستانی کو انصاف سے بہرہ مند کرے، جہاں ان کے سائے میں سکون سے چین سے جینے کا موقع میسر ہو۔ چونکہ کام بہت نزاکت و لطافت کا حامل تھا، جسے بغیر غور و خوض کے کر دینا قریب مصلحت بھی نہیں تھا، اس لیے اس کی تکمیل میں کئی سال لگ گئے اور اس بیچ انگریزی قانون ہی جاری رہا، یہاں تک کہ 26 جنوری 1950 عیسوی کا مبارک دن اور بابرکت گھڑی آئی، جس میں حکومت ہند نے قانون کے کاروان سفر کو منزل مقصود تک پہنچایا اور اسے منظوری دے دی۔ یہ قانون ان 7 افراد کی مشترکہ محنت و کاوش کا نتیجہ ہے، لیکن آج جب ذکر آتا ہے تو بے تکلف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس قانون کو بنانے والے صرف بھیم راؤ امبیڈکر ہیں، اور اس سلسلے میں عمومی غفلت کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو کمیٹی کے دیگر افراد کے ناموں کا بھی علم نہیں۔ میرے بھائیوں، انگریزوں کو تو ہم نے بھگا دیا تھا، مگر وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی یہی تھے، کیونکہ ابھی انہی کا قانون جاری تھا۔ ہم آزاد تو ہو گئے تھے، مگر ان کے دستور پر عمل کرنے کی وجہ سے انہی کے غلام تھے۔ اس غلامی سے آزادی کی خاطر ملک کے سپوتوں نے مل کر اس کا بدل تیار کر کے ان کے قانون اور ان کے طریقے کو بھی ملک سے نکال باہر کیا اور اپنے ملک میں اپنا قانون جاری کیا۔ یہ یقیناً خوشی کی بات ہے کہ آج کی تاریخ سے اپنے ملک میں اپنا قانون اور جمہوری نظام نافذ ہوا۔ اسی وجہ سے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے اور یوم جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اسے نہایت احتشام کے ساتھ مناتے ہیں اور ترنگا لہراتے ہیں۔